اس کو بھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، رمضان کے روزے رکھے، آپ نے اس دوران ہمیں قیام نہ کرایا، یہاں تک کہ صرف 7 روزے باقی رہ گئے۔ کتنے روزے باقی تھے؟ صرف 7 روزے۔ یہ نہیں کہ شروع میں آپ نے قیام کیا، نہیں، آخری کے 7 روزے باقی تھے، رہ گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23ویں رات کو ہمارے ساتھ قیام کیا، تو اتنی لمبی قرات کی کہ 1/3 رات گزر گئی، 1/3 رات گزر گئی۔ پھر 24ویں رات کو آپ نے ہمارے ساتھ قیام نہ کیا، 24ویں رات کو آپ نے ہمارے ساتھ قیام نہ کیا، پھر 25ویں رات کو آپ نے ہمارے ساتھ قیام کیا، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ 23 پھر 25ویں رات کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ قیام کیا، یہاں تک کہ رات گزر گئی۔ تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کاش آج آپ ساری رات ہی قیام کرتے، کاش ساری رات ہی آپ قیام کرتے۔ جو شخص امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ امام قیام سے فارغ ہو جائے تو اس کے لیے پوری رات کا قیام کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی خصوصیات یہ بھی ہے کہ رمضان جس دن سے شروع ہوا ہے اس دن سے چاند نکلنے تک اللہ رب العزت جہنم سے ہمیشہ جہنمیوں کو آزاد کرتے ہیں، جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے رمضان کو 3 قسطوں میں بانٹا، 3 قسطوں میں بانٹا، یہ صحیح نہیں ہے۔ پورا رمضان جو ہے، پوری رات جو ہے رحمت و مغفرت و بخشش والی رات ہے، بخشش والا دن ہے۔ اس میں جب چاہے اللہ سے انسان رجوع کرے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ سے دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ ان کے خطاؤں کو، ان کے مرحومین کو جو اس دنیا سے چلے گئے، اللہ انہیں جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کریں گے۔ اسی طرح سے پھر 26ویں رات گزر گئی، آپ نے ہمارے ساتھ قیام نہ کیا۔ پھر 27ویں رات کو آپ نے ہمارے ساتھ قیام کیا، اپنے گھر والوں اور اپنے ازواج مطہرات، اپنے بیویوں کو بھی جگایا، اپنے بیویوں کو بھی بلایا، اور اتنا لمبا قیام کیا کہ ہمیں سحری کے فوت ہو جانے کا خطرہ ہوا۔ اللہ کے نبی نے اتنا لمبا قیام کیا، ان لوگوں کو ڈر ہونے لگا کہ لگتا ہے آج ہم لوگ سحری کر ہی نہیں پائیں گے۔ آج کوئی تراویح پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ پڑھاتے تو اس میں بھی حالت ہمارا خراب ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا، ہاں ابھی جو ہم نے یہ بیان کیا یہ ترمذی کی حدیث ہے اور حسن درجے کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے صحیح ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، صحیح الالبانی یہ حدیث موجود ہے، جسے شک ہو تو یہ حدیث کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے رمضان میں نماز تراویح ہی کیا کہتے ہیں، آپ نے اتفاق کیا یعنی اسے ہی آپ نے کافی سمجھا، آپ نے الگ سے پھر تہجد نہیں پڑھا، اور اس کے بعد نماز تہجد نہیں پڑھی، کیونکہ سحری تک تو آپ نماز تراویح ہی پڑھا رہے تھے۔ کہاں تک پڑھا رہے تھے؟ سحری تک آپ نماز تراویح ہی پڑھا رہے تھے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوا کہ تہجد جو غیر دنوں میں ہے وہی رمضان میں تراویح ہے، اور اگر اس میں اور نماز تہجد میں کوئی فرق ہوتا تو یہ دونوں الگ الگ نمازیں ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کے بعد تہجد پڑھتے، لہذا رمضان میں تراویح ہی نماز تہجد ہے، اور عام دنوں میں جسے ہم تہجد کہتے ہیں وہی رمضان میں تراویح کہلاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلی حدیث کو کتاب التراویح میں روایت کیا ہے۔ اس لیے اس سے نماز تہجد مراد لینا، پھر اس میں نماز تراویح میں فرق کرنا قطعاً درست نہیں، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے کیا حضرت عمر
کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھانے کو حکم دیا؟ کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھانے کو حکم دیا، کیا ایسا صحیح ہے؟ تو آئیے ہم نے امام معطا بن ابی شعبہ کے حوالے سے السائی بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اثر نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب اور حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ کو 11 رکعت نماز تراویح پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ امام مالک نے جہاں یہ اثر روایت کیا ہے وہاں اس کے فوراً بعد ایک دوسرے اثر بھی لائے ہیں جس کے الفاظ یہ ہیں، یزید بن رومان بیان کرتے ہیں کہ لوگ عہد عمر میں رمضان کے دوران 23 رکعت پڑھتے تھے، لیکن یہ اثر منقطع یعنی ضعیف ہے، یہ صحیح نہیں ہے، الزام ہے، بہتان ہے، کیونکہ اس کے راوی یزید بن وہان نے عہد عمر یعنی عمر کے خلافت کو پایا ہی نہیں تھا۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے عہد خلافت میں یزید بن یومان یہ جو تھے، یہ راوی جو ہے تھا ہی نہیں زندہ، کیا کہتے ہیں، پیدا ہی نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اسے بالفرض صحیح بھی مان لیں تو تب بھی پہلا اثر راجح ہے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر نے 2 صحابہ کرام کو 11 رکعت نماز تراویح پڑھانے کو حکم دیا تھا۔ اسی طرح سے رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، ہم نے روزے بھی رکھ لیے 2-3، صدقہ کرنا اس میں جو اہم چیز ہے، صدقہ کرنا، دیگر نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا۔ آج ہم افطاری، اب بہت رمضان میں ہم مسجد میں افطار پارٹی کرواتے تھے، مسجد میں کھانا کھلاتے تھے، تو آج ہم کیا کریں گے؟ تو آج ہمارے پاس الحمدللہ اچھا فیسلٹی ہے، اگر آپ کی جان پہچان میں ہے تو آپ کے رشتہ دار میں قریبی جان پہچان میں کوئی ہے تو ان کے گھر میں راشن پہنچوا دیجئے، افطاری کا سامان پہنچا دیجئے، کچھ سامان افطار کرنے کا کچھ چیزیں ان کو خرید کے دے دیجئے، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ شربت ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک وقت کا کھانا کیوں نہ ہو، ان روزے داروں کو پہنچائیں، اس میں حصہ لیں، رمضان مبارک میں افطار کریں، افطار کروائے بھی، کھائیں اور کھلائیں بھی۔ رمضان کا اصل مقصد ہی ہے کھانا کھلانا اور ایک نیکیوں میں سبقت کرنا، نیکیوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا، اور اکثریت کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں خیر کے تمام کاموں کی طرف سبقت لے جاتے۔ آپ کے پاس اگر کوئی سامان نہیں ہوتا تو آپ یہودی سے کیوں نہ قرض لینا پڑتا، آپ ان سے قرض لیتے اور لوگوں کو صدقہ کرتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان دنوں میں، کیونکہ رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ رمضان میں اگر کوئی کہتا الف، اس کا اجر ایک نیکی کا جو ہے 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، 70 گنا اس کا درجہ ان کی نیکیاں ملی جاتی ہے، اور اس کا 70 گنا کیا 700 گنا تک نیکی ملتا ہے۔ اگر کسی نے ایک گھونٹ پانی پلا دیا تو ان کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ روزے دار نے روزہ رکھا دن بھر اور روزہ رکھ کر کے ذکر و اذکار کیے، ان کو ثواب ملے گا۔ اس لیے رمضان میں ایک دوسرے کو کھلانا پلانا، صدقہ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خیر کے کام کرتے تھے، اور آپ سب سے زیادہ خیر کے کام رمضان میں کیا کرتے تھے، جبکہ حضرت جبرائیل آپ سے ملتے، جبرائیل اور اہم چیز، اللہ رب العزت نے رمضان میں قرآن کو نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا اس لیے تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں، قرآن کو پڑھیں پڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے، سیکھتا سکھاتا ہے۔ آج رمضان کا جب کہ گہرا تعلق ہے، ہمیں سے کون ہے اپنے غریبیان میں ہاتھ رکھیں، ہمیں سے کون ہے جو قرآن کو پڑھ رہا ہے بھی رمضان میں؟
ہمیں سے کون ہے جو یہ خواہش کرتا ہو کہ ہم نے اپنے زندگی میں بہت غلط قرآن پڑھے ہیں، تجوید ہم نے صحیح نہیں کیا ہے، کم سے کم رمضان آ گیا ہے تو کم سے کم رمضان میں تو اپنے تجوید کو صحیح کر لوں۔ ہمارے درمیان کوئی فلاں بندہ ہے، وہ ہم سے اچھا قرآن پڑھتا ہے، میں ان کے ساتھ اپنے قرآن کو صحیح کر لوں۔ میرے بچوں، پیرنٹس، معزز سامعین، اللہ کے نبی آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آتے اور اللہ کے نبی جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے۔ آپ نے کس کو سنایا؟ کس کو آپ نے قرآن سنایا؟ سنانے کی بات تو دور کی ہے، آپ کے گھر میں اپنے قرآن اتنا دور رکھ دیے ہیں کہ شاید کہ وہ قرآن اپنے ہاتھ میں لینا آپ کے لیے مشکل ہو۔ بس کام میں لگے ہوئے ہیں، کام ہے، کچھ بھی کام نہیں ہے، بس وقت چاہے انسان نکال لے تو کیا کہتے ہیں، صحابہ جو تھے رمضان کے انتظار کرتے تھے 6 مہینہ تک، اور رمضان پا لیتے تو رمضان میں نیکیاں، عبادت، ریاضت، ذکر و اذکار زیادہ سے زیادہ کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب رمضان ان سے گزر جاتا، رمضان نکل جاتا تو 6 مہینے تک رمضان کی قبولیت کی دعا کرتا کہ اللہ ہم نے رمضان میں جو کیا، آج ہم نے کتنا دعا کیا، سے پہلے ہم افطاری میں بیٹھ کر کے رو کے گڑ گڑا کر کے ہم نے کتنا دعا کیا، افطاری سامان لا کر کے اللہ سے ہم نے کتنا بار دعا مانگا، دنیا سے ہم نے کتنا بار، ہمیشہ دنیا سے محبت لگا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار آپ نے دنیا میں کتنے بار کیا، دین بھر میں اللہ جہنم سے آزادی کے بارے میں کتنے بار آپ نے کہا، جہنم سے بچنے کے آپ نے کتنے بار دعا مانگا اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں مانگی۔ اللہ رب العزت بہت ہی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ اے وہ لوگوں، جہنم کی آگ سے ڈرو خواہ کھجور کے ایک ٹکڑا ہی دے کر کے، اور اے وہ لوگوں، آج میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ 2-2 3 سر جوڑ کر کے، یعنی 10 آدمی بیٹھیے اور سوچئے کہ ہم جو رمضان میں غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں، رمضان میں جو ہم نمازوں کو اہتمام صحیح سے نہیں کر رہے ہیں، تلاوت کلام پاک نہیں کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات نہیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا تعاون نہیں کر رہے ہیں، تو ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، دیکھ وہ آگ ہے جسے تم لوگ دنیا میں چھٹلایا کرتے تھے۔ کیا اس وقت کسی مشکل کشا کو بلا لے آؤ گے، کسی حاجت روا کو لے آؤ گے، یا اس وقت جلتی ہوئی آگ میں، جسم و جان سے چمٹ جانے والی آگ میں جلنا قبول کر لو گے؟ ہاں، ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ ان ساری چیزوں کا رمضان کی خصوصیات معلوم ہونے کے باوجود، رمضان کی فضیلتوں کو معلوم کرنے کے باوجود اگر ہم غفلت برتیں، رمضان میں ڈھیر وقتوں تک سوتے رہیں تو کیا مقصد ہے؟ رمضان میں کیا کہتے ہیں، نماز تراویح کے بعد کیا کہتے ہیں اللہ کے سامنے قرآن کی تلاوت نہ کرے، قرآن کو ایک دوسرے کو نہ سنے نہ سنائے، تو کیا مطلب ہے اس زندگی کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ جانوروں میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ جانور کو بھی ایک چارپائی میں ایک کھٹی سے باندھ دیجئے، دن بھر بھوکا رکھے، شام میں اس کو دے دیجئے، ان کا بھی روزہ ہو گیا، آپ کا روزہ ان کے روزے میں کیا فرق ہے؟ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر رمضان اس لیے فرض قرار کیا تھا تاکہ آپ لعلکم تتقون، تاکہ آپ تقوی والا بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ عام دنوں میں آپ روزہ نہیں رکھتے تھے، ابھی روزہ رکھنے والا بن جائے۔ عام دنوں میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے تھے، ابھی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا اور ایک دوسرے کو سنانے والا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ جبرائیل آسمان سے آتے تھے اور اللہ کے نبی جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے۔ آپ نے کسی کو سنایا؟ آج آپ کو کوئی آفر بھی دے کہ آپ میرے پاس سیکھ لیجئے، میں آپ کو سکھانے کو تیار ہوں، لیکن آپ کے پاس وقت نہیں ہے، کام اتنا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہی جواب دینا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن جب 5 سوال پوچھیں گے، ان میں سے وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَىٰ وَعَنْ ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ جو ان چیزوں میں غفلت برتتے ہیں، رمضان مبارک میں رمضان کو یوں ہی برباد کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں، بیانات اور اچھی چیزیں نہیں کر رہے ہیں، اور اچھی چیزوں پر وقت نہیں گزار رہے ہیں، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالیں گے اور جہنم سے ان کو دوچار ہونا پڑے گا۔ اور حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے تو تیز ہوا سے بھی زیادہ جلدی کرتے ہوئے خیر کے کاموں میں طرف سبقت لے جاتے، یعنی تیز ہواؤں سے بھی زیادہ جلدی کرنے کی کوشش کرتے کہ میں خیر کا کام
کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جس سے ہم سے چھوٹ جائے. ہر خیر کا کام کرنے میں اللہ کے نبی جلدی کرتے تھے. خاص طور پر روزے داروں کی افطاری کا اہتمام کرتے. آج ہم نے کتنے روزے داروں کو کھانا کھلایا, کتنے روزوں کو افطاری کروایا ہم نے. آج چلو ہم اپنے گھر میں نہیں بنا سکتے ہیں, خرید کے تو ان کے یہاں پہنچا سکتے ہیں, خرید کے تو ان کو دے سکتے ہیں. تو ان کو چاہے جو بھی چیزیں ہو, پانی ایک گھونٹ کیوں نہ ہو, خرید کر کے ہم اپنے رشتہ داروں میں, دوست احباب میں خرید کے دیں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. اور روزہ میں سبقت لے جائیں, نیکیوں میں زیادہ سے زیادہ کریں, زیادہ سے زیادہ خرچ کریں, کیونکہ ہم نے کہا آپ کے جسم میں جو کپڑے ہیں وہ آپ کے ہیں, جو آپ نے کھا لے وہ آپ کے ہیں. جو اللہ کی راہ میں آپ نے 1 روپے اگر آپ نے خرچ کیا, 1 روپے کی نہیں کی 1 روپے کا نہیں کی 1 ہے, 1 کا اجر اللہ 10 گنا بناتا ہے, 10 کا اجر 70 گنا بناتا ہے, 70 سے 700 گنا بنا دیتا ہے. دنیا کے ایسا کون سے بینک ہے, دنیا کے کون ایسے انسان ہے جو آپ کو 1 روپے کا اجر ہے, 1 روپے کے بدلے آپ کو 10 گنا دیتا ہو, 10 گنا سے آپ کو 70 گنا دیتا ہو, 70 گنا سے 700 گنا تک دیتا ہو. اللہ کی قسم کوئی بھی دنیا کا ایسا بینک ہے, کوئی ایسا انسان نہیں ہو جو آپ کو اتنا دیتا ہو سوائے اللہ کے. اللہ فرماتا رمضان میری ہے, روزہ میرے لیے ہے, میں اس کا بدلہ دوں گا. میرے دینی ملی بھائیوں, رمضان میں زیادہ سے زیادہ سخاوت کام کریں, رمضان میں ایک دوسرے کا تعاون کریں, رمضان میں چاہے گھونٹ پانی کیوں نہ ہو خرید کر کے اپنے پڑوسی کو, اپنے دوست کو, اپنے احباب کو دیں. اس میں آپ زیادہ سے زیادہ نیکی کرائیں. جو شخص اسی روزے دار کو کھلوائے, جو شخص اسی روزے دار کو کھانا کھلوائے بھی اور روزہ افطاری کروائے, کھلوائے, اور اسے بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے. اگر کوئی روزہ کسی کو افطار کرواتا ہے تو ان کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ روزے دار کا روزہ رکھنے کا اجر ملتا ہے. اور خود روزے دار کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی. کچھ لوگ کسی کیا افطاریہ کر دے, کچھ افطاری کا سامان دیتا تو نہیں لیتے. کیوں نہیں لیتے ہیں؟ یار ہمارے روزے میں کچھ کمی ہو جائے گا, نیکی ان کو مل جائے گی. ایسا نہیں ہے اسلام. آپ کے نیکی میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگا, آپ کی نیکیاں اور بڑھتی رہیں گی. اور جو روزے دار جو آپ کو روزہ افطاری کروائے گا ان کو بھی اتنا ہی نیکی ملے گا جتنا کہ آپ کو ملنے والا ہے. روزہ میں کچھ بھی کمی نہیں کی جائے. اسی طرح سے رمضان میں تلاوت قرآن, میں نے کہا تھا تلاوت قرآن تک میں اپنی بات کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. رمضان المبارک میں جن اعمال صالحہ کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے ان میں سے ایک عمل تلاوت قرآن مجید ہے. کیونکہ میں نے کہا قرآن کو پڑھنا, اگر آپ صحیح سے قرآن, آپ کو یہ ڈر ہو کہ میں قرآن میں تجوید سے نہیں پڑھ سکتا ہوں, آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سارے فیسلٹی مہیا کر دیا ہے, آن لائن کلاسز چل رہی ہیں. آج موبائل کے ذریعے سے انسان پڑھ سکتا ہے, پڑھا سکتا ہے. میں خود پڑھاتا ہوں, اور انسان کے اوپر یہ حجت قائم ہو گیا, قیامت کے دن یہ نہیں کہہ پائے گا کہ اللہ کورونا کال چل رہا تھا, اس میں کسی کو اپنے گھر میں نہیں بلا سکتے تھے. اللہ تعالیٰ تو یہ کہے گا کہ ہم نے آن لائن کے فیسلٹی دے رکھا تھا, آن لائن تم دنیا کے کاروبار کرتے تھے, آن لائن دنیا کی ساری چیزیں کرتے تھے. کیا قرآن پڑھنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں تھا؟ ساری چیزوں کا وقت تھا, تمہارے پاس قرآن سیکھنے کا وقت نہیں تھا, قرآن کو سدھار کرنے کا وقت نہیں تھا, تو تمہارے پاس اس وقت کیا جواب دیں گے؟ قرآن مجید میں جہاں رمضان کے روزے کی فرضیت کا ذکر کیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ رمضان مبارک کی خصوصیت یہ بھی ذکر فرمائی ہے کہ اس نے اس ماہ رمضان میں قرآن کو نازل فرمایا جو لوگوں کے لیے ہدایت کی بات ہے, باعث ہدایت ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا رمضان مبارک سے گہرا تعلق ہے. اس لیے رمضان مبارک میں قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ماہ میں اس کا خاص اہتمام فرماتے, اور رمضان مبارک کی ہر رات حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن مجید سناتے تھے, جیسا کہ صحیح بخاری کے حدیث کے حوالے سے میں نے پہلے ذکر کر چکا ہے. اسی طرح سے تلاوت قرآن مجید کی فضائل, یہی فضیلت کافی ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں, ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنة والحسنة بعشر امثالها لا اقوال الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. جو آدمی کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے
تو उसे उसकी नेकियां मिलती है, उसके पढ़ने की एक नेकी मिलती है, और उस एक नेकी उस जैसी 10 नेकियों के बराबर होती है। और मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ हर्फुन लामुन हर्फुन मीम हर्फ, अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। 30 बोले तो 30 नेकी आम दिनों में, और रमजान मुबारक के महीने में एक हर्फ का 70 गुनाह और 2 हर्फ का 70 करके जोड़ लीजिए कितना हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे नेकियां हमारे लिए तैयार कर रखी है। लेकिन आज हम कितना कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान से कितना गहरा ताल्लुक है, कुरान को हम किसके पास सीख रहे हैं, कुरान को हम दुरुस्त कर रहे हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे अल्लाह के नबी के पास, अल्लाह के नबी कुरान सुनाते थे जिब्राइल को, और जिस साल आपका वफात होना था उस साल आपने 2 दफा कुरान को खत्म किया। आपने कितना बार पढ़ा, किसको सुनाया, आपने कुरान को दुरुस्त करने की आपने कोशिश किया। आखिर बात तिलावत कुरान पाक के ताल्लुक से मैं अपनी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। वाज़ेह रहे कि कुरान मजीद की तिलावत के साथ साथ इसमें तदबीर और गौर व फिक्र भी करना चाहिए, इसके तर्जुमा भी पढ़ना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान को किसने नाजिल किया, जाए और उसमें गौर और फिक्र किया जाए और उसे अपना उसी के मुताबिक अपना जिंदगी को बसर करना चाहिए। और जैसा कि सूरह साद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 29 में इरशाद फरमाता है, ये किताब बाबरकत है जिसमें हमने आपकी तरफ इसलिए नाजिल फरमाया कि उसकी आयतों में गौर फिक्र करें और अक्लमंद। तो हेलो भाइयों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दें और साथ में वीडियो को शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।